الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پڑوسی کے آداب پیش خدمت ہیں۔ پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ جو بھی ہم سے قریب رہتا ہے، جسے انگریزی میں نیبر کہتے ہیں، جو بھی ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ہم سے ملنے جلنے والے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر کے آس پاس ہوں، چاہے وہ ہمارے اسکول میں ہمارے ساتھ ہوں، ہمارے کمپنی میں ہمارے ساتھ ہو، ٹرین میں، بس میں، فلائٹ میں، جہاز میں ہمارے ساتھ ہو، بس اسٹینڈ میں، ریلوے اسٹیشن میں ہمارے بازو ہوں، جو بھی کچھ دیر کے لیے یا بہت دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے پڑوسی۔ ان کے سلسلے میں بھی بہت ساری تعلیمات شریعت نے ہم کو دی ہے۔ سب سے پہلی بات، پڑوسی کی عزت کرنا چاہیے، پڑوسی کا احترام کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق اور حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم اور بخاری کی حدیث میں ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی کی عزت کرے۔ مطلب یہ ہے آخرت اور اللہ کا حوالہ دے کر پیارے نبی نے فرمایا، جو پڑوسی کی عزت نہیں کرتا اس کا آخرت پر ایمان کامل نہیں، جو پڑوسی کی عزت نہیں کرتا اس کا اللہ پر ایمان مضبوط نہیں۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے، جب ہم گھر بناتے ہیں، گھر کی دیوار کو اتنی اونچی نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے پڑوسی کو ہوا نہ پہنچتا ہو، دھوپ نہ پہنچتا ہو۔ گھر بناتے ہوئے بھی پڑوسی کا خیال کرنے کی تعلیم دی گئی، کہیں ہمارے دیوار کی وجہ سے، ہمارے بلڈنگ کی وجہ سے پڑوسی کا ہوا بند ہو جائے، پڑوسی کو دھوپ اور سورج کی تپش پہنچنا مشکل ہو جائے، تو ان باتوں کا خیال کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ پڑوسی کی غیر موجودگی میں، پڑوسی کہیں سفر پہ ہے، جرنی پہ ہے، گاؤں گیا ہوا ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، اس کے مال و دولت کی حفاظت کرنا، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر وہ پریشان ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کی مدد کرنا بھی ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ اور پڑوسی چونکہ ہمارے بازو میں رہتا ہے، ہم اس کے عیبوں کو جانتے ہیں، اس کی کمزوریوں کو جانتے ہیں، تو اس کے عیبوں پہ، کمزوریوں پہ پردہ ڈالنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی کے اندر یہ عیب ہے دوسروں کو بتاتے ہوئے پھرے، کیونکہ وہ گھر کے بازو رہتا ہے، کبھی نہ کبھی اس پر نظر پڑ جاتی ہے، اس کی کمزوریاں ہم کو معلوم ہو جاتی ہے، تو دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے، عیبوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ حتیٰ کہ ہمارے گھر کے ساؤنڈ کی وجہ سے بازو والے کو تکلیف نہ ہو۔ کچھ لوگ ٹی وی کی آواز اتنی اونچی کر دیتے ہیں، گانے بجانے رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پڑوسی تکلیف محسوس کرتا ہے، نہایت غلط بات ہے۔ ہمارے کسی رویے کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ قسم کھاتے ہوئے کہا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ کون ہے وہ؟ صحابہ نے کہا، من یا رسول اللہ، کون بدنصیب ہے اللہ کے نبی؟ وہ جس کے بارے میں 3 بار اللہ کی قسم کھا کے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا ہمسایہ اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو،
وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، پڑوسی ہمارا اس کے اندر کچھ عیب ہے، کچھ دینی اعتبار سے کمی ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ کمزور ہے، اس کی ہر لحاظ سے مدد کرنا۔ دینی لحاظ سے مدد کیا ہے؟ بے نمازی ہے، نمازی بنانے کی فکر کرو، بد اخلاق ہے، خوش اخلاق بنانے کی کوشش کرو، اس کے اندر گمراہیاں ہیں، اس کو ہدایت پر لانے کی کوشش کرو، وہ غیر مسلم ہے، اس کو ایک اللہ کی پہچان کراؤ، پیدا کرنے والے کی پہچان کراؤ، اسلام کی طرف دعوت دو۔ وہ جہنم میں جائے گا، اسی حالت میں مر جائے، اس کو جنت میں لے جانے کی فکر کرو۔ یہ بھی پڑوسی کا سب سے بڑا خیال ہے۔ غریب ہے، ہم پیسے دے کے مدد کریں گے، ننگا ہے تن ڈھانپنے کی مدد کریں گے، پیاسا ہے پانی پلانے کی مدد کریں گے، بھوکا ہے کھانا کھلانے کی مدد کریں گے تو کریں گے ہی، لیکن سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ اس کو نارے جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ اور کھانے پینے کے معاملے میں شریعت یہاں تک کہتی ہے تم گھر میں کوئی اچھا پکوان کرے، کوئی اچھا ڈش بنائے، کوئی اچھا میٹھا بنائے، اس کی خوشبو بازو پڑوسی کے گھر میں جاتی ہے، ہو سکتا ہے وہ غریب ہے، بچوں کو خوشبو محسوس ہوگی، بچوں کو بھی کھانے کی تڑپ ہوگی، فکر ہوگی۔ ایسے میں پیارے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا ابا ذر اذا طبقت مرقا فاکثر ماءھا وتعاہد جیرانک، اے ابو ذر گھر میں جب کوئی سالن بناؤ ذرا پانی بڑھا لو، پڑوسی کو شوربہ دیا کرو۔ آپ غریب ہیں، پڑوسی کو گوشت کے ٹکڑے نہیں دے سکتے، تو کہا کم از کم شوربہ ہی صحیح ایک پلیٹ میں لے جا کے پڑوسی کو دے کر آؤ۔ اللہ اکبر، شوربہ مطلب اسلام یہاں یہ بتانا چاہتا ہے پانی بڑھاؤ، ٹیسٹ گھٹاؤ، لیکن پڑوسی کا خیال کرو۔ اتنی تعلیم دی گئی۔ آج ہمارے گھروں میں کیسے کیسے پکوان بنتے ہیں، ہم خود کھا لیتے ہیں، میں، میری بیوی، بچے، میری فیملی، بس میں کسی کا خیال نہیں کروں گا۔ یہ اچھے مومن کی پہچان نہیں۔ کچھ نہ کچھ لے جا کر دیا کرو۔ گھر میں کوئی بھی چیز بناتے ہیں، اسپیشل بناتے ہیں آپ، کچھ نہ کچھ چٹنی بنائے، تھوڑی چٹنی ٹیسٹ دیکھنے کے لیے دیا کرو۔ پیارے نبی کا فرمان ہے یہ، پیارے نبی کی سنت ہے یہ، پیارے نبی کا حکم ہے یہ۔ ابو ذر کو پیارے نبی بول رہے ٹکڑے دے نہیں سکتے، شوربہ ہی صحیح دیا کرو۔ کتنی پیاری تعلیم! سماج میں محبت بڑھانے کے لیے، سوسائٹی میں محبت کو پروان چڑھانے کے لیے اس سے اچھی تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ آپ کا پڑوسی وہ مسلم بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ مسلم ہو تو لے جا کر دو، کوئی بھی ہو، بلکہ غیر مسلم ہے تو بدرجہ اولا دینا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے اخلاق اس کو اسلام سے قریب کریں گے۔ اخلاق سے اس کو دعوت دو، کردار سے اس کو دین کی طرف بلاؤ، زبان سے بڑھ کر اپنے عمل سے اس کو اسلام کیا ہے بتاؤ، اس کو بتاؤ کہ یہ نبی کی سنت ہے، جو بھی پکاؤ پڑوسی کو دو۔ جب وہ سنیں گے، سوچیں گے اسلام اتنی اچھی تعلیم دیتا ہے، اگر اسلام قبول کر لیں گے تو اور کتنا اچھا رہے گا دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے۔ ہمارا پڑوسی کبھی تکلیف میں ہوتا ہے، ہمارا پڑوسی کبھی بیمار ہوتا ہے، ہمارا پڑوسی کبھی خوشیوں میں بھی ہوتا ہے، سکھ میں دکھ میں اس کا ساتھ دو، سکھ میں اس کے ساتھ رہو، خوشیوں میں اس کے ساتھ خوشی مناؤ، اور غم ہے، غموں میں ہے، اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرو۔ اس سلسلے میں آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے اس کی مشکلات کو ہلکا کرنے کی کوشش کرو۔ جب بیمار ہو جائے بیمار پرسی کرو، اس کی عیادت کرو، کیا ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت ہے، کچھ پھل فروٹس لے جا کے دو، کچھ تسلی کی باتیں کم از کم بول کے آؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے لیے میں دعا کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ خندہ پیشانی سے اسے ملنے کی کوشش کرو، اس کے علاج اور معالجے میں، صحیح ہسپتال کی رہنمائی کرنے میں، اس کو ہسپتال تک پہنچانے میں آپ سے جو ہو سکتا ہے پڑوسی کی مدد کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارا پڑوسی ہے، روزانہ ملنے جلنے والا، نظر آنے والا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں،
اس کی لغزشوں کو درگزر کرنے کی عادت ڈالو، اس کی غلطیوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو، اس کی غلطیوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ اور سارے لوگوں کو بھی معاف کرنے کی تعلیم ہے، لیکن پڑوسی کی غلطیوں کو تاکید کے ساتھ معاف کرنے کی تعلیم ہے اور فضیلت بتائی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ پڑوسی کی طرف سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف پہ وہ برابر صبر کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ موت کے ذریعے یا سفر کے ذریعے دونوں میں جدائی ہو جائے، مطلب انتقال ہونے تک پڑوسی کی اذیتوں پر، اس کی غلطیوں پہ، اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پہ موت تک صبر کرتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ایسا بندہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا، کتنے لوگ ہیں پڑوسی سے بات چیت بند ہو کے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، بات نہیں کرتے، شادیوں میں نہیں بلاتے، کیوں جی؟ ایک مرتبہ کپڑے چھاٹ رہے سے ادھر سے پانی کی چھینٹیں ہم گزر رہے تھے، ہمارے اوپر پڑ گئی، اب وہاں سے لڑائی شروع ہوئی، دکھتا نہیں جی تمہارے کو، ادھر کا پانی ادھر گرتا ہے، سبحان اللہ، یہ پانی کے قطروں پہ لڑائی، ادھر سے آواز ادھر آ گئی، اس پہ لڑائی، ادھر کے کار ادھر پارکنگ کر لیے تمہارے جگہ میں، اس پہ لڑائی، سبحان اللہ، نہیں ہونی چاہیے۔ پڑوسی کی طرف سے چھوٹی موٹی پہنچنے والی تکلیفوں پر برداشت کرنے کی تعلیم، کہا موت تک برداشت کرو یا سفر تک برداشت کرو، دونوں کے درمیان سفر کے ذریعے جدائی ہو جائے۔ پڑوسیوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں، گفٹ، تحفے تحائف بھی ایک دوسرے کو، حدیث میں ہے تحادو تحابو، ہدیے ایک دوسرے کو دیا کرو، ایک دوسرے کے ہدیے لیا کرو، اس سے محبت بڑھایا کرو۔ ہدیہ دینے اور لینے سے محبت بڑھتی ہے، کبھی تم ہدیہ لے جا کر دو، کبھی وہ ہدیہ لا کر دے گا، تم قبول کرو، اس سے آپس میں کیا ہوگا؟ محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ ہدیے دیا کرو، ہدیے لیا کرو، اور ہدیہ کتنا بھی چھوٹا ہو، کتنا بھی معمولی ہو، قبول کرو۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہم بڑے لوگ ہیں، چھوٹے ہدیہ قبول نہیں کرتے، اور ہدیہ قبول بھی کرے تو لوگ تانے دیتے، ہاں کیا کپڑے دیے جی، بیکار، پلیٹ فارم کے کپڑے لا کے دیے، لیبر کے کپڑے لا کے دیے، نہیں، جو بھی تحفہ آپ کو دیا جاتا ہے قبول کرو۔ یہاں نمونہ غور کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا، اے مسلمان عورتوں، تم کوئی کسی پڑوسن عورت کے ہدیے کو معمولی نہ سمجھو، تمہاری پڑوسی کوئی بھی ہدیہ لا کر دیتی ہے اسے معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ جانو، ولو فرسن شاتن، اگرچہ کہ وہ ہدیہ بکری کا کھر کیوں نہ ہو۔ بکری کا پیر کے نیچے جو شو کی طرح ہوتا ہے نا، اسے عام طور پہ پیر جلانے کے بعد نکال کے پھینک دیتے ہیں، جس پہ چلتی ہے بکری اسے کھر کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ولو فرسن شاتن، ہدیہ کیا لا کر دیا گیا؟ بکری کا گوشت نہیں، بس بکری کا پایا نہیں، بکری کا کھر لا کے آپ کو ہدیہ کرے، اسے بھی خندہ پیشانی سے قبول کرو، تانے نہیں دینا، غلطیاں نہیں نکالنا۔ آپ کو پسند آئے الحمدللہ، پسند نہ آئے پھر بھی قبول کرو، تانے نہ دو، کیونکہ وہ ہدیہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہو کے بڑا۔ یہ کتنی پیاری تعلیمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں پڑوسیوں کے سلسلے میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے، پڑوسیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑوسیوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔